اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سلامت رکھے۔ پیارے بچوں، ہم نے جو چیپٹر نمبر 3 کا پہلا لیسن گلیور امونگ دا لٹل پیپل کا آدھا حصہ پڑھا تھا، آج ہم وہ سارا لیسن مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے پیج نمبر 24 پڑھا تھا، آج ہم پیج نمبر 25 اور 26 پڑھیں گے۔ He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. اس نے ایک یا دو ڈوریوں کو توڑا اور اپنا بایاں بازو تھوڑا ہلانے کے قابل بنایا۔ He tried to catch some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away. اب اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ سب انگلیوں کے بیچ میں سے پھسل کر بھاگ نکلے۔ Then there was a loud shout and little arrows came and hit Gulliver all over his body. اب بہت زور سے آواز آنے لگی اور گلیور کی جسم پر چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔ They were sharp and painful. وہ تیر کافی تیز نوک والے تھے اور ان کی وجہ سے گلیور کو کافی درد ہو رہا تھا۔ Gulliver said to himself, "These arrows are very painful and I won't try to break any more strings, but how can I free myself?" گلیور نے اپنے آپ سے کہا، یہ تیر بہت دردناک ہیں اور اب میں باقی ڈوریاں جو مجھے باندھی گئی ہیں توڑنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے آپ کو کیسے چھڑاؤں گا؟ Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. اب گلیور بالکل بہت دیر تک وہیں لیٹ گئے اور ذرا بھر بھی اپنے آپ کو نہیں ہلایا۔ Now the teeny man did not shoot any more arrows at him. اس وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں نے گلیور کے اوپر اب تیر مارنے بند کر دیے۔ They made a platform near his head. انہوں نے گلیور کے سر کے پاس ایک پلیٹ فارم یعنی ایک چبوترا بنایا۔ Several of them climbed on the platform and one of them spoke. ان میں سے بہت سارے اس پلیٹ فارم یعنی اس چبوترے کے اوپر چڑھ گئے اور ان میں سے ایک بولنے لگا۔ But Gulliver did not understand the tiny man's words. لیکن گلیور کو اس چھوٹے آدمی کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ Gulliver was very hungry and thirsty. گلیور کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی تھی۔ He made some signs for food and drink. They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruits. اس نے کچھ اشارے کیے جیسے وہ کھانا اور پانی مانگ رہا تھا۔ اب وہ گلیور کے اشارے سمجھ گئے اور وہ چھوٹے چھوٹے میووں اور روٹیوں سے ٹوکریاں بھر کر لائے۔ Gulliver ate 2 or 3 loaves at a time. گلیور ان چھوٹے لوگوں کے مقابلے میں بہت بڑے تھے، وہ 2 یا 3 لواس یعنی روٹیاں ایک ہی لقمے میں کھا جاتے تھے۔ Then they brought him water in tiny tubs. پھر وہ چھوٹے چھوٹے ٹپس میں پانی لے آئے۔ He drank it and then went to sleep again. گلیور نے پانی پیا اور پھر سو گئے۔ The men then went to their king and said. اب وہ چھوٹے لوگ اپنے راجا کے پاس چلے گئے اور کہا، There is a giant
नियर द सी शोर, समुद्र के किनारे एक जेंट यानी देव, बहुत बड़ा आदमी आया है। He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him? और वो वहीं सो रहा है, हमने उसे जमीन के साथ बांध दिया है, हमें उसके साथ अब क्या करना चाहिए? The king wanted to see the giant for himself. अब इनके बादशाह की ख्वाहिश थी कि वो भी इस जेंट को देखे। He said, make a very big cot, put the giant on it and bring him here. अब इनके बादशाह ने उनसे कहा, आप एक बड़ी काट, यानी काट वो गाड़ी होती है जो जानवरों की मदद से चलाई जाती है, यानी आप एक काट बनाओ और इस काट पर उसे बांधकर यहाँ ले आओ। The tiny man soon made a wooden cart. अब उन छोटे छोटे आदमियों ने जल्दी से एक लकड़ी की काट बनाई। It was 2 meters long and 1 meter wide and it had 22 wheels. ये काट 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी थी और इसके 22 यानी 22 व्हील्स पहिए थे। The wheels were also made of wood. ये जो व्हील्स यानी पहिए इसमें लगाए गए या बनाए गए वो भी लकड़ी के बनाए गए। Hundreds of tiny horses pulled the cart and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. अब सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे घोड़े इस कार्ट को खींचने के लिए लगाए गए और सैकड़ों की तादाद में ये छोटे छोटे आदमी मिलकर गुलेवर को इस कार्ट के ऊपर बांधने लगे। Then the horses pulled the cart with Gulliver on it. अब घोड़े इस कार्ट जिस पर गुलेवर बांधे हुए थे को खींचने लगे। The next day they reached the gate of the city. अब दूसरे दिन वो शहर के गेट तक पहुंच गए। Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. अब लिलीपुट के राजा आए और उन्होंने गुलेवर को देखा। He was very surprised and said to himself, "Oh, this man is very big. His arms and legs are like tall trees." वो इसे देखकर बहुत हैरान हो गया और अपने आप से कहने लगा, अरे ये आदमी तो बहुत बड़ा है, इसके बाजू और टांगें लंबे दरख्तों जैसे हैं। Gulliver was taken to an old temple and put there. अब गुलेवर को एक पुराने मंदिर में ले जाकर रख दिया गया। The king's men tied one of his legs with strong chains to a pillar. अब इस बादशाह के आदमी जो थे उन्होंने गुलेवर की एक टांग मजबूत चेन से एक पिलर यानी स्टून के साथ बांध दी। Crowds of people came and saw him. लोगों की भीड़ आने लगी और उसको देखने लगे। Some of them shot arrows at his face. कुछ लोगों ने उसके चेहरे पर तीर मारे। But the king stopped this. लेकिन उनके बादशाह ने तीर मारने से रोक दिया। Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people. अब गुलेवर ने कुछ ऐसी मज़ाहिया चालें चली जिनसे कि लोग और उनके बादशाह भी खुश हो गए। Then one day Gulliver said to the king, "Please take away my chains. I want to walk about." एक दिन गुलेवर ने बादशाह से कहा, मुझे जिन जंजीरों से बांधा गया है उन्हें खोल दो, मैं थोड़ा सा चलना फिरना चाहता हूँ। The king said, "That will be dangerous." बादशाह ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। You will walk on people's bodies and kill them.
تم ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اوپر سے چلو گے، یعنی ان چھوٹے لوگوں کو اپنے پیروں کے تلے روند روند کر مار دو گے۔ نو، آئی ول بی کیئرفل، آئی ول ناٹ کل، آئی ول ناٹ کل اینی ون، یور پیپل ول یور پیپل ول بی کوائٹ سیف، گلیور سیڈ۔ گلیور نے کہا، نہیں، میں بہت دھیان سے چلوں گا، میں کسی کو بھی نہیں ماروں گا، آپ کے لوگ بالکل محفوظ رہیں گے۔ The king said to his men, Take his chains away۔ اب بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا، اس کے زنجیر کھول دو۔ He is not a dangerous giant۔ وہ ایک خطرناک جینٹ یعنی دیو نہیں ہے۔ Then Gulliver was free and he lived among the people of Lilliput for several months۔ اب گلیور کو کھول دیا گیا اور بالکل آزاد ہو گئے، اور بہت سارے مہینے تک وہیں للی پٹس یعنی ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ رہے۔ بچوں، یہ کہانی کا جو حصہ ہے یہ گلیورز ٹریولز سے لی گئی ہے، اور یہ کہانی جوناتھن نے لکھی ہے۔